قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ارشاد باری تعالی ہے، تحقیق وہ انسان دونوں جہانوں میں کامیاب ہو گیا جس نے اپنا تزکیہ نفس کر لیا، جس نے اپنے باطن کو صاف کر لیا، اور وہ بندہ دونوں جہانوں میں خائب و خاسر ہوا، ناکام ہوا، جس نے اپنے باطن کی اصلاح نہ کی، جس نے اپنے آپ کو گناہوں میں لگائے رکھا اور گناہوں سے کنارہ کشی نہ کی۔ وہ بندہ اس دنیا میں بھی ناکام و نامراد ہوگا اور اگلے جہان میں بھی وہ ناکام ہوگا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من بات فی طلب الحلال اصبح مغفورا لہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو بندہ اس طلب میں رات کرے کہ میں نے صبح اٹھ کر حلال کمانا ہے، طلب حلال میں جو بندہ رات کرتا ہے، اصبح مغفورا لہ، اللہ تعالیٰ اس کی صبح اس حال میں کرتا ہے کہ جب اس کی آنکھ کھلتی ہے اللہ اس بندے کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ حلال کی طلب کرنا اس قدر ضروری ہے اور حلال کھانا، حلال کمانا اس قدر لازم ہے۔ ایک لقمہ حرام پیٹ میں جاتا ہے تو اللہ پاک 40 دن تک نہ بندے کی نماز کو قبول فرماتے ہیں اور نہ بندے کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ فرمایا من بات فی طلب الحلال اصبح مغفورا لہ، جو بندہ جو اس حال میں رات کرے کہ وہ طلب حلال رکھتا ہو، اصبح مغفورا لہ، تو اس کی صبح اس حال میں ہوتی ہے کہ اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا يدخل الجنۃ لحم نبت من السحت اے من الحرام فالنار اولی بہ۔ سرکار فرماتے ہیں وہ جسم، وہ گوشت کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا جو حرام پر پروان چڑھا ہو، آگ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ یعنی اگر کوئی بندہ حرام رزق کھاتا ہے، اپنے بچوں کو حرام رزق کھلاتا ہے، وہ حرام جس طرح کا بھی ہو، وہ سود ہو، وہ غصب کا مال ہو، وہ کسی سے ظلمن چھینا گیا مال ہو، بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ جو میں رزق کھا رہا ہوں وہ میرے لیے حلال ہے یا حرام ہے، کسی اور سے پوچھنے یا فیصلہ کرانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ بندے کا ضمیر بندے کو بتا دیتا ہے کہ یہ رزق حلال ہے، یہ رزق حرام ہے۔ بس یہی بات ہے کہ انسان کو حلال کھانا چاہیے اور حلال کی ہی طلب رکھنی چاہیے، کیونکہ حلال کھانا اور حلال کھلانے والا اللہ کا محبوب ہے، اللہ کو پیارا لگتا ہے۔ فرمایا جو بندہ طلب حلال میں رات کرتا ہے، اللہ تو بندے کے معاف سارے گناہ کر دیتا ہے، لیکن فرمایا لا يدخل الجنۃ لحم، وہ گوشت کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہاں پر گوشت سے مراد انسان ہے، یعنی انسان کا وجود ایک گوشت کا ہے، یعنی کہ مجسم ہے۔ فرمایا وہ انسان کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ نبت من السحت، جو حرام پر پروان چڑھا ہو، اے من الحرام، یعنی حرام سے جس کی پرورش کی گئی ہو، فالنار اولی بہ، پس اس جسم کے لیے، اس گوشت کے لیے جہنم کی آگ زیادہ بہتر ہے۔ اعلم ان علامت السعادت 11 خصلۃ، یہ بات خوب جان لو کہ سعادت مندی اور نیک بختی کی 11 علامات ہیں، 11 نشانیاں ہیں۔ ان میں سے پہلی احدہا ان یکون زاہدا فی الدنیا، پہلی نشانی سعادت مند بندے کی یہ ہے کہ بندے کو دنیا کی محبت زیادہ نہ ہو، دنیا میں انسان کی رغبت زیادہ نہ ہو، دنیا بنانے، دنیا کمانے کا انسان کا مشن نہ ہو، بلکہ وہ دنیا میں ایسے ہی رہے جیسے مرغابی پانی میں رہتی ہے، اس کی زندگی پانی میں ہوتی گزرتی ہے لیکن وہ پانی کو اپنے اوپر آنے نہیں دیتی، جیسے کشتی پانی میں رہتی ہے، ساری زندگی کشتی کی پانی کے اندر ہے لیکن پانی کو اپنے اندر آنے نہیں دیتی، جب پانی کشتی کے اندر آ جاتا ہے تو کشتی ڈوب جاتی ہے۔ ایسے ہی دنیا جب انسان کے اندر آ جاتی ہے تو انسان تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدنیا کالجیفۃ، دنیا جو ہے یہ ایک مردار کی مانند ہے، وطالبها کلاب، اور جو دنیا کے طالب ہیں وہ کتوں کی مانند ہے۔ ہماری لاکھوں کی بھینس مر جاتی ہے، ہم اس کو پھینک کر جب وہ کھینچ کر باہر پھینک آتے ہیں اور اس کے بعد وہ لاکھوں کی ہماری کسی کام کی نہیں رہتی ہے، اس مردار کو پھر کوئی انسان نہیں کھاتا بلکہ اس کو کتے ہی کھا جاتے ہیں۔ فرمایا بس دنیا کی مثال بھی ایسے ہے، دنیا کو بڑی قیمتی چیز نہیں ہے، دنیا تو انسان کو اللہ سے دور کر دیتی ہے، دنیا تو انسان کو رحمان سے دور کر دیتی ہے، لہٰذا جو سعادت مند بندہ ہے
اس کی توجہات جو ہیں وہ دنیا کمانے اور دنیا کھانے اور دنیا کو بنانے میں نہیں ہوتی ہیں، بس وہ دنیا میں اپنا ٹائم گزارتا ہے، لیکن اس کا مشن کیا ہے؟ وراغباً فی الآخرۃ، اس کی جو رغبت ہے وہ آخرت کی طرف ہے کہ میں نے اگلے جہان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب جانا ہے تو وہاں کون سے اعمال لے کر جاؤں گا۔ اگر نیک اعمال لے کر جاؤں گا تو دائمی جنت نصیب ہوگی۔ دنیا تو 4 دن کی ہے، آج ہے کل نہیں ہوگی۔ ہم کو اپنی زندگی کا پتہ نہیں ہے، کبھی یہاں پر بیٹھے ہیں تو اگلا سانس ہمارا نکلنا یا نہیں نکلنا، ہم نے اللہ کے گھر سے باہر جانا یا نہیں جانا۔ لیکن جو بندہ جنت میں جائے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جائے گا، اور جو جہنم میں جائے گا وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جائے گا، وہ دائمی ٹھکانے ہیں۔ فرمایا کہ جو سعادت مند بندہ ہے اس کی پہلی نشانی یہ ہے کہ اس کے دل میں دنیا کی محبت زیادہ نہیں بلکہ آخرت کی محبت زیادہ ہوتی ہے، اور انسان کے عمل سے اس کی محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ جو بندہ دنیا کے کاموں میں، دنیا کے مشاغل میں، اپنے گھر میں، اپنے اجڑ میں، اپنے دنیا کے معاملات میں ہمیشہ لگا رہتا ہے، اور اس کو نہ خدا یاد ہے، نہ مسجد یاد ہے، نہ اس کو اللہ کا محبوب یاد ہے، تو وہ بندہ دنیا کی محبت اپنے دل میں لیے بیٹھا ہے، اس کی آخرت کی طرف رغبت نہیں ہے۔ ہم نے یہاں آ کر فجر کی نماز کیوں ادا کی ہے؟ اس لیے ہم نے فجر کی ادا کی ہے نماز کہ ہم کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا حساب دینا ہے، اور یہ فجر کی نماز ہماری بخشش کا ذریعہ بنے گی، اور یہ ہماری سعادت مندی کی علامت ہے۔ فرمایا وراغباً فی الآخرۃ، رغبت رکھتا ہے سعادت مند بندہ آخرت کے معاملات میں۔ والثانیۃ ان یکون ہمتہ فی العبادۃ و تلاوت القرآن، سعادت مند بندے کی دوسری پہچان اور دوسری نشانی یہ ہے کہ اس کی ہمت، اس کی توانائی صرف ہوتی ہے عبادت میں اور قرآن پاک کی تلاوت میں۔ وہ بندہ نماز میں لگا رہتا ہے، روزے رکھتا رہتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہتا ہے، باوضو رہتا ہے، اپنے معاملات صاف رکھتا ہے۔ فرمایا جو بندہ یہ معاملات کرتا رہے تو اس بندے کی یہ علامت ہے سعادت مندی کی کہ وہ بندہ نیک بخت ہے، سعادت مند بندہ ہے۔ اس کی توانائی صرف ہوتی ہے عبادت میں اور قرآن پاک کی تلاوت میں۔ والثالثۃ ان یکون قلیل القول فیما لا یحتاج الیہ، تیسری علامت اور نشانی سعادت مندی کی یہ ہے کہ بندہ بہت کم بولنے والا ہو، بس وہاں پر ہی بولے جہاں پر اس کے بولنے کی ضرورت ہے، بغیر وجہ کے، بغیر جا کے وہ بندہ ہر وقت اپنی زبان کو نہ چلاتا رہے، کیونکہ جو بندہ زیادہ بولتا ہے پھر اس سے گناہ بھی زیادہ ہی ہوتے ہیں۔ کبھی جھوٹ بولے گا، کبھی غیبت کرے گا، کبھی کسی کا گلہ کرے گا، اور یہ تمام وہ کام ہے جو کینچی کی طرح انسان کے نیک اعمال کو کتر کر رکھ دیتے ہیں۔ لہٰذا سعادت مند بندہ وہی ہے جو حسب ضرورت اپنی زبان کو حرکت دے، وہ ہر جگہ اپنی زبان کو نہ چلاتا رہے، اپنی زبان کو دانتوں کے اندر رکھے، اور جب اس کے بولنے کی ضرورت ہو تب وہ اپنی زبان کو کھولے۔ یہ سعادت مند بندے کی علامت ہے۔ والرابع ان یکون محافظا علی الصلوات الخمس، اور چوتھی علامت یہ ہے کہ وہ اپنی 5 نمازوں کی حفاظت کرنے والا ہو۔ فجر کی نماز پڑھی ہے تو زور کی اس کو فکر ہو کہ میں نے زور کی بھی نماز پڑھنی ہے، اپنے دن کے معاملات کو اس طرح مینٹین کروں کہ زور کی نماز میری رہ نہ جائے۔ جب زور کی نماز ادا کر لیا تو پھر عصر کی نماز کی فکر ہو، عصر کے بعد مغرب اور عشاء کی فکر ہو۔ یہ سعادت مند بندے کی علامت ہے کہ یہ بندہ نیک بخت ہے، سعادت مند ہے، جس کو اپنی نماز کی بڑی فکر ہے۔ والخامسۃ ان یکون ورعا فیما قل او کثر من الحرام او الشبہات، فرمایا 5ویں علامت یہ ہے کہ بندہ پرہیزگار ہو، حرام یا مشتبہ رزق تھوڑا ہو یا زیادہ ہو اس سے وہ بچنے والا ہو۔ حرام رزق سے، حرام چیز سے، یا مشتبہ وہ ہوتی ہے کہ جس کے بارے میں ڈاؤٹ ہے، شک ہے کہ یہ پتہ نہیں چیز حلال ہے یا حرام ہے۔ متقی بندہ، پرہیزگار بندہ تو اس چیز سے بھی بچتا ہے جس کے بارے میں بعض لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے، بعض لوگ کہتے ہیں غلط ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر غلط ہے یا ٹھیک ہے مجھے نہیں پتہ، لیکن لوگوں کے اس کے بارے میں ویوز مختلف آ گئے ہیں، لہذا میں اس سے اپنے آپ کو بچا کر رکھوں گا، پتہ نہیں یہ غلط ہی ہو اور میں یہ ٹھیک سمجھ کر کرتا رہوں اور اللہ تعالیٰ کی میں نافرمانی کرتا رہوں۔ لہذا سعادت مند بندے کی علامت یہ ہے کہ وہ متقی اور پرہیزگار ہو، رزق حرام تھوڑا ہو یا زیادہ، مشتبہ ہو یا حرام ہو، اس سے وہ بچنے والا ہو۔ والسادسۃ ان یکون صحبتہ مع الصالحین، اور 6ٹھی علامت یہ ہے نیک بخت بندے کی کہ وہ اس کی صحبت، سنگت، یاری، بیٹھک نیک بندوں کے ساتھ ہو، صالحین کے ساتھ ہو، وہ اچھے بندوں کے ساتھ بیٹھنے والا ہو، متقی اور پرہیزگار لوگوں کے ساتھ۔ وہ لوگ جن کو معاشرے میں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے ان کے اخلاق اور کردار کی وجہ سے، ان کے ڈر کی وجہ سے نہیں،
ان کے اخلاق اور کردار کی وجہ سے لوگ ان کے پاس بیٹھنا پسند کرتے ہوں۔ فرمایا یہ بندہ ان کے پاس بیٹھے جو نیک لوگوں کے پاس بیٹھے گا، صحبت ساحل ترا ساحل کنند، نیک لوگوں کی صحبت بندے کو نیک کرتی ہے، لہذا یہ سعادت مندی کی علامت ہے۔ والسابعۃ ان یکون متواضعا غیر متکبر، ساتویں علامت سعادت مندی کی یہ ہے کہ بندہ متواضع ہو، بندے میں عاجزی ہو، انکساری ہو، بندے کی گردن جھکی ہوئی ہو، سریے کی طرح اس کی گردن آکڑی ہوئی نہ ہو، اس کے اندر تکبر نہ ہو، غرور نہ ہو، فخر نہ ہو، بس اپنے آپ سے ہر ایک کو یعنی اپنی ذات سے اگلے کو وہ اچھا سمجھنے والا ہو، بہتر سمجھنے والا ہو، خواہ وہ اپنے رینک رتبے اور مقام کے لحاظ سے کتنے اونچا کیوں نہ چلا جائے، لیکن تواضع کا حال یہ ہو کہ وہ اپنے آپ سے ہر ایک انسان کو اچھا سمجھے۔ وَالثَّامِنَةُ أَن يَكُونَ سَخِيًّا قَرِيمًا، اور آٹھویں علامت سعادت مندی کی یہ ہے کہ بندہ سخی ہو، بخیل نہ ہو، کریم ہو، ظالم نہ ہو، یعنی کہ اس کے اندر سخاوت بھی ہو اور اس کے مزاج میں نرمی بھی ہو، اللہ تعالیٰ کے راستے میں وہ دینے والا بھی ہو اور کسی مظلوم پر وہ رحم بھی کرنے والا ہو، کرم بھی کرنے والا ہو۔ وَالتَّاسِعَةُ أَن يَكُونَ رَحِيمًا بِخَلْقِ اللَّهِ تعالیٰ، اور نامی علامت سعادت مندی کی یہ ہے کہ بندہ اللہ کی مخلوق سے پیار کرنے والا ہو۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ساری انسان صرف انسان ہی نہیں ہے، حیوان بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے ہیں، نباتات اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے ہیں، اور حشرات الارض اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے، ہر ایک کے ساتھ وہ رحم کرنے والا ہو۔ والعاشرۃ ان یکون نافعا للخلق، 10ویں علامت سعادت مند بندے کی یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو نفع پہنچانے والا ہو، فائدہ پہنچانے والا ہو۔ اگر کسی بھائی کو تمہاری ضرورت ہے تو تم اپنی ذات کو اس کے کام میں لگاؤ تاکہ تمہاری ذات سے اس انسان کو نفع پہنچے، فائدہ پہنچے۔ اگر کوئی بندہ تم کو اپنی مدد کے لیے پکارتا ہے تو اس کی پکار پر لبیک کہنا یہ ایک بندے مومن کا حق ہے، لہٰذا اپنی ذات کو دوسرے مسلمان بھائی کے لیے نافع بناؤ، نہ کہ نقصان دہ بناؤ۔ والحادیۃ عشرۃ ان یکون ذاکرا للموت کثیرا، فرمایا کہ 11ویں علامت سعادت مند بندے کی یہ ہے کہ وہ موت کو کثرت سے یاد کرنے والا ہو۔ یہ 11 علامات احادیث مبارکہ میں آئی ہیں کہ یہ سعادت مندی کی علامتیں، اور اس کے الٹ میں 11 ہی علامات ایسی ہیں جو بدبختی کی علامت ہیں۔ کہا گیا ہے کہ 11 علامتیں بدبختی ہیں، اور ان میں سے پہلی علامت یہ ہے حریصاً علی جمع المال، بندہ اپنے مال کو جمع کرنے کی حرص میں رکھتا ہو۔ میرے پاس 1000 ہو گیا تو کل میں اٹھوں تو 2000 ہو جانا چاہیے، آج 1,00,000 ہے تو کل 2,00,000 ہو جانا چاہیے۔ تو انسان کو مال کی رغبت ہو، انسان دنیا میں مال اکٹھا کرتا رہتا ہے، موت آ جاتی ہے، مال وہیں پر رہ جاتا ہے اور انسان آگے چلا جاتا ہے۔ اولادیں وہ مال کھاتی ہیں لیکن حساب اس بابے کو دینا پڑتا ہے جس نے وہ مال حلال یا حرام طریقے سے جمع کیا۔ تو مال اتنا ہی اللہ تعالیٰ سے مانگے کہ اللہ پاک عزت کی زندگی دے، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی اللہ پاک توفیق نہ دے، بس انسان کو اللہ پاک 3 ٹائم عزت کی روٹی دے، اور اتنے ہی مال اللہ پاک دے جس کا حساب کل دینا آسان ہو جائے۔ فرمایا حریصاً علی جمع المال، بندہ جو مال کو جمع کرنے کا حرص اور طمع رکھتا ہے، فرمایا یہ اس بندے کی سعادت مندی کی نہیں بلکہ شقاوت قلبی کی علامت ہے۔ والثانیۃ ان یکون ہمتہ فی الشہوات واللذات الدنیا، دوسرا یہ ہے کہ اس کی جو توانائی ہے وہ برے کاموں میں، لذات دنیا کی لذتوں میں اور شہوات میں اس کی ہمت صرف ہوتی ہو، کبھی کسی برے کام میں لگا ہوا، کبھی کسی برے کام میں لگا ہوا ہے، نیکی کے کام میں نہیں اس کی وہ توانائی صرف ہوتی بلکہ اس کی توانائی صرف ہوتی ہے برے کاموں میں۔ ثالثۃ ان یکون فاحشا فی القول ومکثارا للغیبۃ، اور تیسری علامت یہ ہے کہ وہ بندہ یا وہ فاحشا فی القول، قول کے لحاظ سے، بولنے کے لحاظ سے فاحش بولے، گالی گلوچ اس کی زبان پر ہر وقت ہو، غیبت ہر وقت اس کی زبان پر ہو، گالی گلوچ، گلا شکوہ، یہ تمام چیزیں تو اس کی زبان پر ہوں، لیکن وہ سچ نہ بولنے والا ہو، وہ جھوٹ بولنے والا ہو، اس کی زبان پر قرآن یا نبی کا فرمان نہ آتا ہو بلکہ گالی گلوچ آتی ہو، تو یہ بندے کی شقاوت قلبی اور بدبخت کی علامت ہے۔ والرابع ان یکون متہاونا بالصلوات الخمس، چوتھی یہ کہ وہ اپنی 5 نمازوں کی ادائیگی میں سستی کرنے والا ہو۔ والخامسۃ ان یکون صحبتہ مع الفجار، اور 5ویں علامت یہ ہے انسان کی برائی کی کہ اس کی صحبت برے لوگوں کے ساتھ ہو۔ والسادسۃ ان یکون سیء الخلق، اور 6ٹھی علامت یہ ہے کہ اس کا اخلاق برا ہو، برے اخلاق کا مالک ہو۔
والثابت ان یکون مختالا فخورا، اور ساتویں علامت یہ ہے کہ وہ تکبر کرنے والا ہو، غرور کرنے والا ہو، اس کے اندر نخرہ بہت زیادہ ہو، زمین پر اکڑ کر چلنے والا ہو، اور اپنے آپ کو ہر ایک سے اچھے سمجھنے والا ہو۔ والثامنۃ ان یکون مانعا لمنفعۃ الناس، اور آٹھویں بدبخت کی یہ علامت ہے کہ وہ لوگوں کو نفع پہنچانے سے روکنے والا، نہ خود کسی کو نفع پہنچائے، اور جو بندہ کسی کو نفع پہنچاتا ہے تو اس کو بھی منع کرنے والا ہو، یار ڈران دے، چھوڑ دے، کیا تو کام کر رہا ہے۔ اگر کوئی بندہ کسی کی مدد کر رہا ہے، ہیلپ کر رہا ہے، تو یہ بندہ نہ تو خود اس بندے کی ہیلپ کرے گا بلکہ اس بندے کو بھی منع کرے گا کہ یار تو کیوں اس کی مدد کر رہا ہے۔ فرمایا یہ بندہ برا ہے، بد اخلاق ہے اور بدبخت ہے انسان، یہ اس کی بدبختی کی علامت ہے۔ وَالتَّاسِعَةُ أَن يَكُونَ قَلِيلَ الْمَرْحَمَةِ لِلْمُؤْمِنِينَ، فرمایا کہ یہ وہ علامت ہے نامی کہ وہ اللہ کی مخلوق پر، مومنین پر بہت کم رحم کرنے والا ہو۔ وَالْعَاشِرَةُ أَن يَكُونَ بَخِيلًا، اور 10ویں علامت بدبخت کی یہ ہے کہ وہ بخیل ہو، سخی نہ ہو، اللہ کے راستے میں وہ مال کو خرچ کرنے والا نہ ہو بلکہ مال کے اوپر سانپ بن کر بیٹھ جانے والا ہو۔ والحادیۃ عشرہ ان یکون ناسیا للموت، فرمایا 11ویں علامت یہ ہے کہ بندہ اپنی موت کو بھول جائے۔ مرنا تو ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، تو یہ بندے کی سعادت مندی ہے کہ بندے کو موت یاد ہو۔ جو بندہ موت کو یاد رکھے گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سعادت مند بندوں میں، اور جو موت کو بھول جائے وہ بندہ اللہ تعالیٰ کے ان لوگوں میں ہے جن پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں ہوتی ہے۔ ایک جو وہ دو یعنی کہ لائنوں کی چھوٹی سی حدیث مبارکہ جس میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 علامتیں اور بھی بیان فرمائی ہیں کہ انسان کی بدبختی کی اور شقاوت قلبی کی۔ سرکار فرماتے ہیں علامات الشقاوت اربعۃ، 4 علامتیں ایسی ہیں جو انسان کی بدبختی کو ظاہر کرتی ہیں۔ پہلی یہ ہے نسیان الذنوب الماضیہ وہی عند اللہ محفوظۃ، فرمایا بندہ جو ماضی میں گناہ کر بیٹھا ہے، انسان نے آج سے پہلے جتنے بھی گناہ کیے ہیں صغیرہ یا کبیرہ، انسان اپنے ماضی کے گناہوں کو بھول جائے جبکہ وہ سارے گناہ اللہ کے ہاں محفوظ ہیں۔ جو ہم نے نیک کام کیے وہ بھی اللہ جانتا ہے، اور جو ہم نے برے کام کیے وہ بھی اللہ جانتا ہے۔ تو انسان کو اپنی ماضی کی غلطیاں بھول نہیں جانا چاہیے بلکہ وہ سامنے رکھ کر اللہ پاک سے معافی مانگتے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ان کی معذرت کرتے رہنا چاہیے۔ فرمایا جو بندہ اپنے ماضی کے گناہ بھول جاتا ہے وہ بندہ اچھا انسان نہیں ہے، سعادت مند نہیں ہے، اور جو بندہ اپنے ماضی کے گناہوں کو دل میں رکھتا ہے، یاد رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا رہتا ہے وہ بندہ سعادت مند ہے۔ فرمایا جب کہ وہ تمہارے سارے گناہ اللہ پاک کے ریکارڈ کے اندر محفوظ ہیں۔ وَذِكْرُ الْحَسَنَاتِ الْمَاضِيَةِ وَلَا يَدْرِي أَقُبِلَتْ أَمْ رُدَّتْ، فرمایا اگر تم نے کوئی نیکی کا کام کیا ہے، بھلائی کا کام کیا ہے ماضی میں، وہ بات ہم کو بہت یاد ہے، بندے بتاتے میں نے فلاں دن فلاں بندے کی 500 خدمت کی تھی، میں نے جی فلاں یعنی کہ اس سال تو میں نے عشر بھی نکالا ہے، میں نے زکوٰۃ بھی دی ہے، پتہ نہیں وہ تمہارا عشر اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوا بھی ہے یا نہیں ہوا، وہ تمہاری زکوٰۃ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی ہے یا نہیں۔ میں نے اس سال یہ نا میلاد کرایا تھا، میں نے 11ویں شریف ہر مہینے کرانی ہوتی ہے، کراتا رہتا ہوں، پتہ نہیں تمہارے یہ کام اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئے ہیں یا نہیں۔ نیکیاں یاد ہیں لیکن اپنی برائیاں یاد نہیں ہیں۔ فرمایا پتہ نہیں وہ تمہاری عبادت یا تمہاری نیکی قبول ہوئی بھی ہے یا نہیں۔ وَنَظْرُ إِلَىٰ مَنْ فَوْقَهُ فِي الدُّنْيَا، دنیا کے لحاظ سے جو رتبے مقام اور پیسے کے لحاظ سے جو بندہ تم سے اونچا ہے، بڑا ہے، تم اس کی طرف دیکھتے ہو، یعنی کہ یہ فلاں بندہ یعنی کہ اس کا گھر مجھ سے اچھا ہے، اس کی نوکری مجھ سے اچھی ہے، اس کی گاڑی مجھ سے اچھی ہے، میں نے اسے اوپر جانا ہے، میں نے یعنی کہ اس سے زیادہ اچھا گھر بنانا ہے۔ دنیا کے لحاظ سے تمہاری یعنی کہ بدبختی کی علامت یہ ہے کہ تم اپنے سے اوپر والے کو دیکھتے ہو۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اپنے سے چھوٹے والے کو دیکھو، تمہارے پاس پکا گھر ہے تو کچے گھر والے کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرو کہ میں اس سے بہتر ہوں، میرا گھر اس سے بہتر ہے۔ جو سائیکل والا ہے تمہارے پاس موٹر سائیکل ہے تو تم اللہ کا شکر ادا کرو کہ میں اس سے بہتر ہوں کہ اللہ پاک نے اس سے مجھے بہتر گاڑی عطا فرمائی ہے۔ فرمایا دنیا کے لحاظ سے بندہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھے۔ وَنَظْرُ إِلَىٰ مَنْ دُونَهُ فِي الدِّينِ، اور دین کے لحاظ سے، دینی معاملات کے لحاظ سے اپنے سے نیچے والے کو بندے دیکھے۔ میں تو 5 ٹائم نماز پڑھتا ہوں، تو یار دن میں 1 بار یا 2 بار مسجد میں آتا ہے، میں تو یہ کام کرتا ہوں تو یہ کام نہیں کرتا، یعنی اپنے آپ کو دینی لحاظ سے اچھا سمجھنے والا اور دوسروں کو دینی لحاظ سے کم تر سمجھنے والا یہ بدبخت انسان ہے۔ اللہ تعالیٰ اس انسان کی عبادت کو قبول نہیں فرماتا، پتہ نہیں اس کی 1 نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، تیری 5 نماز اللہ کی بارگاہ میں رد کر دی جائیں۔
فرمایا کہ اگر انسان دینی لحاظ سے اپنے سے کم والے کو دیکھے اور دنیاوی لحاظ سے اپنے سے اوپر والے کو دیکھے تو یہ بندے کی سعادت مندی کی علامتیں نہیں ہیں بلکہ شقاوت قلبی کی علامتیں ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک بخت بنائے، نیکی کے کاموں میں لگائے اللہ پاک، اور برے کاموں سے اور برے اخلاق سے اللہ پاک ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔